اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طاسیم میم تلک آیات الکتاب المبین لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين آمنت بالله صدق الله العظيم. الحمدللہ کل سورۃ الفرقان ہم نے مکمل کی اللہ کے فضل و احسان سے. آج ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں سورۃ الشعراء. سورۃ الشعراء یہ سورت نمبر 26 ہے ترتیب مصحف کے اعتبار سے، اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے یہ 47ویں سورت ہے، سورت نمبر 47. اس کا نام الشعراء آیت نمبر 224 میں یہ الفاظ آئے ہیں الشعراء یتبعہم الغاوون. اس کی وجہ سے اس سورت کا نام الشعراء پڑا ہے. یہ سورت مکی ہے. مکہ مکرمہ کے جو وسطی دور تھا اس دور میں یہ سورت نازل ہوئی ہے. ہم اللہ کے نام سے اس کا آغاز کرتے ہیں. طاسیم میم. سورت کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے. 29 صورتیں ہیں یہ 29 جن کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے، اور یہ 14 سیٹ ہیں، یعنی 14 قسم کے ہیں یہ، لیکن ہیں یہ 29 صورتوں کے آغاز میں. کہیں صرف ایک حرف پر مشتمل جیسے نون قاف، کہیں 2 حروف پر مشتمل ہیں یہ جیسے حامیم، کہیں 3 حروف پر جیسے الف لام میم، یا یہ والی صورت ہے طاسین میم. کہیں 4 والے حروف ہیں الف لام میم صاد، کہیں 5 والے ہیں کاف ہا یا عین صاد. بہرحال یہ 14 سیٹ ہیں اور 29 صورتوں کے آغاز میں آئے ہیں. مختلف مفسرین نے تحقیق کرنے کے بعد لکھا ہے، کسی نے ایک اپنا خیال پیش کیا ہے، کسی نے دوسرا، کسی نے تیسرا، لیکن بالآخر سب نے کہا ہے کہ اصلی معنی ان کے جو ہیں وہ اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام جانتے. انہوں نے کہا ہے ایک راز تھا اللہ اور اللہ کے رسول کے بیچ، اس کے اصلی معنی انہی کو معلوم ہے. لیکن بہت سارے لوگ جو ہیں، بہت سارے مفسرین جو ہیں، انہوں نے کوشش کی ہے کچھ الفاظ کے بتانے کی کہ یہ اللہ کے نام ہیں، کچھ کتاب کے نام ہیں، کچھ صورتوں کے نام ہیں، اور کچھ نبی برحق، یعنی اپنے اپنے اعتبار سے انہوں نے کوشش کی ہے. تو یہ جو طاسیم میم جو ہے، اس کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ طا سے یہاں جو مراد ہے، اسے پیارے نبی علیہ السلام کے احکامات اس میں ہیں. اس میں ایک حکم اطاعت کا ہے. نبیوں کا کام ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں اپنی قوم سے کہ آپ میری اطاعت کرو. تو طا سے مراد اطاعت ہے. سین سے مراد سحر، جادو. اکثر انبیاء کرام پر جادو کا الزام لگایا، انہیں جادوگر کہا گیا. اور میم سے مراد مرسلین ہے. کچھ مفسرین نے لکھا ہے طاسین میم. تو جب ہم پڑھیں گے عام طور پہ لکھا ہوتا تھا کہ یہ حروف مقطعات ہیں، تو چلیں گے مقطعات اس لیے کہتے ہیں، قطع کہتے ہیں جدائی کو، الگ کاٹنے کو، کٹے ہوئے. مقطعات ایسے یعنی یہ الگ الگ ہیں، ان کو ہم تسم نہیں پڑھتے بلکہ طا الگ کاٹ کر، سین الگ میم الگ، اس لیے انہیں مقطعات کہتے ہیں. تو طاسین میم کے معنی ہم یوں بیان کریں گے کہ
کہ یہ سورہ طاسین میم ہے. یہ سورہ طاسین میم ہے. یہ جو طاسین میم ہے، یہ جو آپ یوں سمجھیے کہ یہ مختصر الفاظ دیے ہوئے ہیں، اس میں اشارہ ہے کہ اس پوری صورت میں جو مضامین بیان ہوئے ہیں وہ ان 3 میں سمٹ کر آ جاتے ہیں. کھول کر ہم کہیں گے کہ یہ طاسین میم جو ہے یہ آپ سمجھیے یہ پوری صورت کا نچوڑ ہے. تو فرمایا جا رہا ہے یہ سورہ طاسین میم ہے. تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیات ہیں کتاب مبین کے. اس سورت کی آیات، کچھ مفسرین کہتے ہیں قرآن مقدس کی آیات، دونوں تو درست ہے. ہم سورت کو بھی مکمل کتاب مانتے ہیں، یہ بھی ایک مکمل کتاب ہے، ہر لحاظ سے مکمل. اگر سورت کے لیے آپ کہیں یا مکمل کتاب کے لیے یہ کتاب لفظ آیا ہے کہ یہ آیات جو ہیں یہ کیا ہیں؟ کتاب مبین کی. مبین ہوتا ہے روشن، روشن ہونے والی، خود جو روشن ہو یا روشن کرنے والی. تو یہ کتاب روشن ہے. یہ آپ سب جانتے ہیں کہ بہت زیادہ مشرکین مکہ بار بار مانگتے تھے کوئی نشانی دکھاؤ، کوئی معجزہ دکھاؤ، فرشتے کیوں نہیں اترتے آپ کے پاس ایک لمبی جماعت میں، اور ہم سے کیوں نہیں کہتے کہ آپ ان کو مانو. جیسے ابھی ہم نے پڑھا، کبھی ایک فرمائش کبھی دوسری فرمائش. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ آیات جو ہیں اس کے یہ نشانیاں ہیں، اور کس کتاب کی ہیں؟ جو روشن کتاب ہے. آفتاب آمد دلیل آفتاب. جب آفتاب روشن ہوتا ہے تو پھر کسی کو یہ سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ اس وقت آفتاب ہے آسمان میں چمک رہا ہے، وہ خود بولتا ہے کہ میں چمک رہا ہوں. تو یہ قرآن بھی کیا ہے؟ یہ آفتاب ہے. یہ ایک روشن کتاب ہے. جس کا جی چاہے، جس کی نیت درست ہو، جو مخلص ہو، جو اپنے آپ سے محبت کرتا ہو، تو وہ فوراً مان جاتا ہے کہ اس کتاب کی آیات جو ہے یہ مبین ہے، یعنی صاف صاف سمجھ میں آ جانے والی. مبین ایک تو اس اعتبار سے کہ اس قرآن پاک کی آیات مبین ہے، روشن ہے، واضح ہے. اس اعتبار سے کہ جو بھی اس کو پڑھے گا یا سنے گا اسے کوئی ابہام نہیں رہے گا، اسے کوئی شک نہیں رہے گا اس باب میں کہ ہمیں اختیار کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. یعنی اگر کوئی اس کتاب کو پڑھے گا یا سنے گا، سمجھے گا، اس کے سامنے واضح باتیں آ جائیں گی کہ ہمیں زندگی میں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے. اس اعتبار سے بھی یہ روشن کتاب ہے، کتاب مبین ہے. اور ایک اور مفہوم اس کا ہے کہ جب ہم اس کو پڑھیں گے تو کوئی شبہ، کوئی شک نہیں رہے گا اس باب میں کہ یہ اللہ کا کلام ہے. جب ہم اس کو پڑھیں گے صاف اور واضح الفاظ میں یہ ہم کو بتا دے گا، اور سمجھ میں بات آ جائے گی کہ واقعی یہ اللہ کی کتاب ہے، کسی اور کی کتاب نہیں ہو سکتی. یہ کتاب واضح ہے، یہ ہم کو بتا دیتی ہے کہ تم کون ہو، تم کہاں سے آئے ہو، کیوں آئے ہو، جانا کہاں ہے. یعنی ٹھیک طرح سے یہ ہمیں ہماری زندگی کے بارے میں بتاتی ہے، سمجھاتی ہے. تو یہ کتاب مبین ہے. کوئی شخص اگر انکار کرے، کوئی انکار کر سکتا ہے، لیکن وہ یہ نہیں بول سکتا کہ میری سمجھ میں فلاں بات نہیں آئی، حق کیا تھا، باطل کیا تھا، صراط مستقیم کیا ہے اور ٹیڑھا راستہ کون سا ہے، وہ کبھی نہیں کہہ سکتا. اس کی ایک ایک آیت بتا دیتی ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور آخری رسول ہیں. جو بھی اخلاص کے ساتھ پڑھے گا اسے کوئی اس تعلق سے کوئی کسی قسم کا شک نہیں رہے گا. تو فرمایا یہ آیات جو ہیں یہ روشن کتاب کے آیات ہیں. لعلک باخع نفسک، اے نبی اپنے پیارے حبیب سے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، اے نبی
شاید آپ اپنی جان جو ہے اپنی جان کو ہلاک کر دیں گے، اپنی جان پاک کو آپ قربان کر دیں گے، ہلاک کر دیں گے، اللہ یکونوا مؤمنین، اس بات پر کہ وہ ایمان نہیں لاتے، کہ یہ لوگ اگر نہیں مان رہے ہیں تو آپ کو اس قدر بے چینی ہے، اس قدر تڑپ ہے آپ کے دل میں کہ کسی طرح یہ لوگ مان جاتے، کل جہنم کے عذاب سے بچ جاتے۔ بڑی تڑپ تھی، انتہائی تڑپ تھی، تو فرمایا کہ شاید آپ اپنے آپ کو ہلاک کریں گے۔ سورہ کہف میں بھی ہم پڑھ چکے، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اے نبی علیہ السلام، شاید آپ اپنی جان قربان کر دیں گے ان کے پیچھے، ان پر، اس بات پر کہ یہ اس کتاب پر ایمان نہیں لاتے۔ اگر یہ ایمان نہ لائے، إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، یہ بیوقوفی کرتے ہوئے، غلطی کرتے ہوئے، احمقانہ حرکت کرتے ہوئے اگر ایمان نہیں لا رہے ہیں تو شاید آپ ان کے غم میں اپنے آپ کو ہلاک ہی کر دو گے۔ یہ کمال درجے کی شفقت کا اظہار ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے۔ بہت محبت بھری آیت ہے یہ کہ اے نبی پریشان مت ہو جائیے آپ، اگر ان کو ایمان لانا ہوگا تو یہ بالکل واضح آیات ہیں، صاف آیات ہیں، یہ سمجھ میں آ جانے والی باتیں ہیں۔ اگر ان کو ایمان لانا ہوتا یہ لاتے، تو آپ پریشان مت ہو جائیں۔ نہیں مان رہے ہیں مت مانیں، آپ کا کام بس پہنچانا ہے۔ کئی مقامات پہ آپ کو اس قسم کی تسلی دی گئی ہے، کہیں فرمایا علیک البلاغ وعلینا الحساب، آپ کا کام صرف پہنچانا ہے، حساب لینا ہمارا کام ہے۔ ہم سے یہ جھوٹ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں سمجھ نہیں آئی تھی، ہمیں کنفیوژن تھا، ہمیں بات سمجھ نہیں آ رہی تھی، سیدھا راستہ ہم پہچان نہیں پا رہے تھے، ہم سے نہیں کہہ سکتے، لہذا آپ پریشان مت ہو جائیے۔ ایک جگہ فرمایا لست علیہم بمسیطر، آپ کوتوال بنا کر نہیں بھیجے گئے، آپ زبردستی ان کو مت لائیں، بس آپ کا کام ہے پہنچانا۔ تو فرمایا جا رہا ہے ان نشأ ننزل علیہم من السماء آیہ، اگر ہم چاہیں اگر نشا ہم چاہیں، ننزل ہم نازل کریں علیہم ان پر، من السماء آسمان سے، آیہ کوئی نشانی، یعنی ایسا نہیں کہ ہم اس بات پہ قادر نہیں ہے کہ کوئی نشانی نہیں اتار سکتے، اگر ہم چاہیں تو ایسی نشانی ہم اتار سکتے ہیں۔ فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ، کہ ان کی گردنیں اس کی طرف جھک جائیں، اس کے آگے بالکل جھک جائیں، یعنی ایسی نشانی لانے پہ ہم قادر ہیں، ہم لا سکتے ہیں نشانی، ایسی نشانی کی کوئی بھی پھر انکار کرنے والا نہیں رہے گا، لیکن ہم ایسا نہیں کرتے کیونکہ یہ مقصود ہی نہیں ہے اور ہمیں پسند ہی نہیں ہے۔ اگر کسی کو زبردستی لانا ہوتا تو ہمیں تو صرف کن کہنا تھا، سب آ جاتے، وہ تو پھر وہی مخلوق تھی جیسے فرشتے ہیں، وہ انکار کر ہی نہیں سکتے، پھر ہم لا سکتے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ آزادی دی جائے، فری ول ہو، آزادی ہو ہر ایک کو کہ کیا چاہتے ہیں، یہ فرما بردار بننا چاہتے ہیں یا نافرمانی کرنا چاہتے ہیں۔ تو جو آزاد ہو کر جنہیں نافرمانی کرنے کی بھی طاقت ہو پھر بھی فرما برداری کریں، انہی کے لیے انعام ہے، ورنہ ایسی کوئی نشانی اتار دی جائے کہ جسے دیکھ کر چارہ ہی کسی کو نہ رہے، وہ ہوا مجبور کرنا، کوئی جبرن، جبر و اکراہ یہاں نہیں ہے۔ لہذا ہم اتار سکتے ہیں نشانی، لیکن یہ ہماری سنت نہیں ہے، یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے، اور یہ مقصود اور مطلوب نہیں ہے۔ یہ اپنی عقل کو استعمال کر کے اور اپنی آزادی کو استعمال کر کے میرے راستے کو پہچانیں اور اس کی طرف آئیں۔ یہ 4 آیات تھیں اس سورت کی آغاز میں جو آج ہم نے پڑھ لی۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ان آیات کو ہم سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں، اور اس لیے سمجھیں کہ ہم ان آیات پہ عمل کرنے والے بنیں۔
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.